السلام علیکم۔ 15 سال پہلے میری فیملی اور میں پاکستان کے شہر حیدرآباد کے قریبی علاقے ٹانڈو محمد خان کے ایک پرانے حویلی جیسے بنگلے میں رہتے تھے۔ وہاں کے لوگ کافی پرانے تھے اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی بھوت پریت کی کہانی ہوتی تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا اور پرانا تھا، جو اس جگہ پر بنا ہوا تھا جہاں پر میرے والدین کام کرتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور اندر بہت سے پلر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ جلدی ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کبھی کسی فیکٹری کے ڈائریکٹر کا مکان تھا، جہاں اس کی بیوی کسی وبائی بیماری میں مر گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ طاعون تھا، کچھ اور، مگر ہر شخص اس بات میں یقین رکھتا تھا یہ مکان منحوس ہے۔ عام طور پر بھی یہ گھر ڈراؤنا لگتا تھا۔ تہہ خانہ اندھیرے میں مبتلا اور بہت ہی تنگ تھا، اور اس تہہ خانے میں کچھ کمرے ایسے تھے جو اور بھی زیادہ اندھیرے میں تھے۔ ان کمروں کی دیواروں کے اوپر سفید داغ تھے جو کھوپڑی کی شکل کے لگتے تھے۔ اوپر چھت میں ایک بڑا سا ایٹک تھا جو پورا گھر کور کرتا تھا۔ وہاں سب کچھ پرانی دھول سے بھرپور تھا۔ نہ صرف عجیب لگتا تھا بلکہ چھت پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا جہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا تھا کہ وہ جگہ مجھے کھینچ رہی ہے، جیسے کوئی ڈراؤنی لیکن دلچسپی چیز ہو۔ رات کے وقت باتھ روم تک جانا سب سے زیادہ خوفناک ہوتا تھا میرے لیے، کیونکہ وہ باتھ روم سیڑھیوں کے بالکل سامنے تھا جو ایٹک تک جاتی تھی۔ جب بھی ادھر سے گزرتا تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ہم نے وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی محسوس کی تھیں۔ میری ماں کئی مرتبہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور انہیں اپنے پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوتی تھی۔ گھر کے کچھ پرانے شیشے اتنے پرانے تھے کہ ان میں عکس کبھی صاف نظر نہیں آتا تھا۔ دہشت میں دل کہتا تھا کہ کچھ تو ہے۔ میرا بھائی جب 9 سال کا تھا تو ایک دن اٹھ کر بولا کہ کسی نے اس کے اوپر جھک کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر آنسو کی نمی بھی تھی، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو بھی تھا وہ برا نہیں تھا، بس اداس تھا۔ جب میں 12 سال کا تھا تو کئی مرتبہ محسوس کیا کہ کوئی میرے بیڈ کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ دہشت میں جم جاتا تھا اور کبھی ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ رات کو اکثر چھت سے قدموں کی آواز آتی تھی۔ میرے والدین جو کہ سائنٹسٹ تھے کہتے تھے کہ یہ چوہے یا کوئی پرندہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ لگا کہ یہ انسانی قدموں کی آواز تھی۔ ہم وہاں 5 سال تک رہے اور عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بہت بڑا خوفناک واقعہ ہو، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی گھٹن تھی، خوف اور بے چینی رہتی تھی۔ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہر چیز کا کسی عقل مندی سے جواب ڈھونڈیں، لیکن شاید وہ پرانی کہانیاں اور اس گھر کی شکلیں ہمارے ذہن میں اپنا خیال چھوڑ گئی تھیں۔ آخرکار ہم وہاں سے نکل آئے اور تب سے کبھی ویسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں اور میرا ایک اچھا دوست، ہم ایک دوست کے گھر کا خیال رکھ رہے تھے۔ اس کے پاس 2 کتے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ وہاں کچھ دن رک جائے، کیونکہ وہ شہر سے باہر کسی ضروری کام جا رہا تھا، اور یہ صرف 5 سے 6 دن کا معاملہ تھا، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پہلے دن ہم نے کچھ خاص نہیں کیا، صرف نوڈل بنائے اور ٹی وی پر کچھ پروگرامز وغیرہ دیکھے۔ ہاں، ہم کافی کول تھے۔ گھر کافی پرسرار تھا۔ یہ ایک پرانا گھر تھا جو کبھی ایک غیر قانونی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو کئی سال پہلے جل گئی تھی یہاں پہ۔ اس کے بعد اسی جگہ ایک نیا گھر بنایا گیا۔ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے دوست کے والد نے یہ جان کر مجھے مذاق میں کہا ہو، لیکن جو بات میں جانتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایک رات جب میں سویا ہوا تھا وہاں پر، میرے دوست نے مجھے جگا کر پوچھا کہ کیا میں نے اوون آن کیا تھا، کیونکہ اوون خود بخود آن ہو گیا تھا۔ یہ پورا ہفتہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہم دونوں ڈر گئے تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر گیا کچھ کام سے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔
کچھ دیر بعد اس کے پیغامات آنے لگے کہ کتا پاگل ہو رہا ہے اور اوپر سے بھاری قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ میں سمجھا کہ وہ بس مذاق کر رہا ہے یا مجھے ڈرا رہا ہوگا، مگر اگلے دن جب وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا تو وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا اسی گھر۔ میں اوپر باتھ روم میں شاور لے رہا تھا کہ مجھے نیچے سے واضح اور بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جبکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف کتے تھے جو کہ نیچے بھونک رہے تھے۔ میں لٹرلی آدھا گھنٹہ شاور میں ہی کھڑا رہا، صرف اتنی ہمت اکٹھی کرنے کے لیے کہ میں گھر چیک کر سکوں۔ جب میں نے یہ سب اپنے دوست کو بتایا جس کا یہ گھر تھا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ویسے ہی تمہاری غلط فہمی ہوگی۔ اس نے کہا کہ کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، لیکن اگر یہ چوہے ہوتے تو ان کا وزن 100 کلو سے کم نہیں تھا، کیونکہ قدموں کی آواز کسی بھاری آدمی جیسی تھی جو بوٹس پہنے ہو۔ یہ حقیقت ہے، میں واقعی ایک بھڑکتی روحوں والے گھر میں رہتا تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ پرانے زمانے کی ایک جیل لاہور کے کوٹ لکھپت کے ایک کونے میں واقع ہے۔ یہ جیل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ لاکھوں کہانیوں کا مجموعہ ہے، ایسی کہانیاں جو خون، دکھ اور ڈر سے بھری ہوئی ہیں۔ اس جگہ کے دیواروں نے بھی وہ چیخیں سنی ہیں جو صرف موت کی گرمی محسوس کرنے والے ہی سن سکتے ہیں۔ یہ جیل صرف ایک بند قید خانہ نہیں بلکہ ایک منحوس جگہ تھی جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف ایک سانس جتنا تھا۔ اس جیل کی تاریخ خون اور تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ اکثر قیدیوں کو صرف شک کی بنیاد پر اتنی شدت سے مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتے تھے۔ مگر سب سے برا وہ وقت تھا جب ایک بڑی بغاوت شروع ہوئی تھی۔ یہ بغاوت کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا بلکہ قیدیوں کی بے چینی کا ایک ایسا طوفان تھا جو جیل کے اندھیروں سے نکل کر ہر دیوار سے ٹکرایا۔ اس بغاوت میں اکثر قیدیوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اندھیروں میں چھپے ہوئے ہاتھوں نے ایک دوسرے کا گلا گھونٹ دیا، صرف اس لیے کہ موت کسی اور کے ہاتھ نہ آئے۔ خون سے بھری زمین، چیخوں سے بھری ہوائیں اور موت کا ایک عجیب سا نظارہ اس جیل کا مقدر بن گیا۔ مگر اس جیل کا سب سے زیادہ بدنصیب حصہ وہ تھا جہاں موت دینے کا ایک الگ طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ جیل کے اندر ایک ایسی کرسی بنائی گئی جو موت کا نیا اسباب بنا تھا۔ یہ کرسی عام کرسیوں کی طرح نہیں تھی، یہ ایک ایسی بجلی سے مارنے والی کرسی تھی جو صرف دکھ اور عذاب کا ایک نیا احساس دلانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس کرسی کو کسی جیل کے محافظ یا جیل کے انجینئر نے نہیں بنایا تھا بلکہ ایک قیدی نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ قیدی کبھی ایک انتہائی ذہین مستری تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس جیل میں صرف دکھ اور تکلیف ہی لکھی ہے تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ایسی چیز بنائی جو اس عذاب کو ایک مکمل کر دے۔ لوگ اس کرسی کو پرانی بجلی والی کرسی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک بد دعا تھی جو ہر قیدی کو یاد دلاتی تھی کہ اس جیل سے صرف 2 طریقوں سے نکلنا ممکن ہے، یا تو لاش بن کر یا پھر ایک بدنصیب روح بن کر جو ہمیشہ کے لیے اس جگہ کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے۔ کوئی دلیر ہو تو وہ یہاں رات بھی گزار سکتا ہے، مگر صرف کہنے سے کوئی دلیر نہیں بنتا۔ یہ جگہ صرف مضبوط جسم والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مضبوط دل والوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں پنجاب پولیس میں ایک جیل افسر تھا اور مجھے اس پرانی جیل کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ صرف ایک عام ڈیوٹی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مقام کا مشاہدہ تھا جہاں موت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ یہاں کی ہوا بھی عجیب سی تھی، گھنی اور بھاری، جیسے ہر دیوار نے کسی نہ کسی راز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو۔ جب ہم نے اپنی پہلی بریفنگز لے لیں تو ہمیں جیل کا خود دورہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی،
لیکن ساتھ ہی ایک تجسس بھی کہ آخر اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں یہاں کی ہر جگہ دیکھنے کی کھلی چھوٹ تھی، وہ جگہ بھی جو عام لوگوں کے لیے ہمیشہ سے بند تھی۔ یہ صرف قیدیوں کا نہیں بلکہ طاقتور افسر اور جیل کے اندر چھپی ہوئی کہانیوں کا بھی ایک قید خانہ تھا۔ جیل کا دورہ کرتے وقت میں ایک پرانے قید خانے کے حصے میں گیا جو کالی کوٹھی کہلاتا تھا۔ یہ نام ہی کافی تھا دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ خطرناک اور بے مروت قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہ لوگ جو صرف لوگ کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ اس جگہ کا ماحول صرف عجیب نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، جیسے ہوا بھی یہاں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کالی کوٹھی کی دیواروں پر شاید وہ آوازیں اب بھی چھپی تھیں جو ایک زمانے میں یہاں کی ہواؤں میں گونجتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف ایک قیدی نہیں بلکہ انسانی شدت کا ہر ایک روپ قید تھا، ڈر، دکھ، غصہ اور وہ چیخیں جو کسی کے کان تک نہیں پہنچتی تھیں۔ جیسے ہی میں اس اندھیری جگہ کے اندر آیا، ایک عجیب سی سرد لہر میرے جسم سے گزری، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، چھپ کر بنا کسی آواز کے۔ اس رات میں اکیلا تھا۔ جیل کی بڑی پرانی دیواریں، ہواؤں میں چھپی محسوسیات نے ایک عجیب سا ماحول بنا رکھا تھا۔ تیسری منزل پر جہاں صرف پرانے قید خانے اور بند کمرے تھے، میں ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر کمرہ ایک پرانی کہانی کا گواہ لگ رہا تھا۔ کہیں بیڑیوں کی آواز اب بھی ہوا میں گونجتی محسوس ہوتی، کہیں پرانی دیواروں پر خون کے ہلکے ہلکے نشان اب بھی دکھائی دیتے۔ میں ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہا تھا مگر اندر سے ایک عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر نیچے سے ایک تیز آواز آئی، ایک دم اور اتنی زور کی جیسے لوہے کے دروازے ایک ساتھ ٹکرا گئے ہوں۔ یہ آواز صرف ایک یا دو دروازوں کی نہیں تھی، جیل کے سبھی دروازے ایک ساتھ بند ہوئے تھے۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی جیل افسر یا گارڈ ہوگا جو چیک کر رہا ہوگا، مگر پھر یاد آیا یہ جیل کے دروازے ایک ایک کر کے نہیں بند ہوتے، یہ صرف ایک کنٹرول لیور سے ایک ساتھ لاک کیے جاتے ہیں، اور وہ لیور جیل کے ایک خاص کنٹرول روم میں ہوتا ہے۔ میں فوراً نیچے دیکھنے لگا۔ کنٹرول روم مجھے وہاں سے دکھ رہا تھا لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ لیور بھی اپنی جگہ سیدھا تھا، جیسے اسے چھوا بھی نہ گیا ہو۔ مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن میری ساری دلیری صرف ایک سوچ پر ختم ہو گئی۔ اگر کوئی لیور دباتا تو وہاں کوئی ہوتا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ اب صرف ایک جیل نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ جو دیکھنے والوں سے چھپا رہتا ہے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نیچے قید خانے کے سب سے ڈراؤنا حصے، سیاہ گفا کی طرف گیا۔ یہ بھی کچھ جیل کے ان حصوں میں سے تھا جو صرف نام سے ہی نہیں، اصل میں بھی خوفناک تھے۔ ایک ایسی جگہ جہاں روشنی کا وجود صرف ایک مذاق لگتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں صرف وہی لوگ رہتے تھے جو یا تو پاگل ہو جاتے تھے یا پھر زندہ لاش بن کر نکلتے۔ یہ جگہ قیدیوں کی آخری منزل تھی۔ جو ایک بار یہاں گیا تھا وہ پھر کبھی پوری طرح انسان نہیں رہا۔ جیسے ہی میں نے اس جگہ پر قدم رکھا تو ہوا تیز اور بھاری محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک عجیب سا دباؤ کا احساس تھا، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا، جیسے اس جگہ کی ہوا صرف جان لینے کے لیے بنی ہو۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، صرف تھوڑی دوری پر ایک کمزور سی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اس کی روشنی جیسے اس جگہ سے ڈرنا سیکھ گئی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا، جیسے میرے پیچھے بھی چل رہا ہو۔ میرے ہر قدم کے ساتھ ایک اور قدم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پہلے مجھے لگا یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن جب میں نے اچانک رک کر سننے کی کوشش کی تو وہ آواز بھی رک گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کوئی یہاں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی لیکن میں رکا نہیں۔ سیاہ گفا کے اندھیرے گہرے میں بڑھتا گیا۔ ہر اگلا قدم جیسے کسی انجانے شے کا انتظار تھا۔ جیسے جیسے میں اندر جا رہا تھا
ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک جیل کا حصہ نہیں تھا، یہ کسی اور دنیا کا ایک راز تھا جسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے تھے جو یہاں اپنی آخری سانس لے چکے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا سامنے کے اندھیرے میں ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ نکل کر ایک طرف گیا، لیکن یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ انسان کا سایہ بھی نہیں لگ رہا تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ جو اس جیل کا حصہ نہیں بلکہ اس جیل کا مالک لگ رہا تھا۔ جس راستے پر وہ سایہ چلا وہاں روشنی ہونی چاہیے تھی، مگر جیسے ہی وہ روشنی کے علاقے میں آیا ایک پل کے اندر ہوا میں غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں، جیسے صرف اندھیرا اس کی اصلیت۔ میرے جسم میں ایک تیز ٹھنڈ سی دوڑ رہی تھی۔ یہ صرف ایک سایہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کوئی ایسی شے جو صرف اندھیرے میں رہتی تھی، روشنی اس کا وجود مٹا دیتی تھی، یا پھر شاید وہ روشنی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مجھے ایک پل بھی وہاں رکنا منظور نہیں تھا۔ میں فوراً مڑا اور تیزی سے واپس چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ پیچھے سے آوازیں سنائی دینے لگیں، کسی کے قدم، ہلکی ہلکی سسکیاں، اور کبھی کبھی ایک ہلکا سا محسوس ہونے والا سایہ، جیسے کوئی نزدیک آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیل کا باقی دورہ بالکل ٹھیک رہا، بس کچھ جگہوں پر ایک بے باک سی بے چینی اور عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ہر جگہ جانے کے بعد مجھے اور یقین ہونے لگا کہ اس جیل کی دیواروں کے بیچ کچھ ایسا ہے جو کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک پرانی جیل نہیں تھی، یہ ایک قید تھی، ان چیزوں کی جو انسان کی دنیا کا حصہ نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابھی میں ملک سے باہر سفر کر رہا ہوں، لیکن ایک فیصلہ لے چکا ہوں، جیسے ہی میں واپس پاکستان آؤں گا میں اس جیل میں یقیناً ایک رات گزاروں گا۔ میں واپس سیاہ گفا میں جاؤں گا، واپس اس منحوس ہوا کا سامنا کروں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں وہاں سے زندہ واپس آ پاؤں گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ جب میں صرف 2 سے 5 مہینے کا تھا، میری فیملی ایک پرانی جگہ پر رہتی تھی جہاں ایک بڑے سے سفید رنگ کی حویلی جیسا گھر تھا۔ یہ گھر 1800 کے آخر میں بنایا گیا تھا۔ میرے والد 1917 میں پیدا ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی بستی میں جو آپ کے دیہاتی علاقے میں تھی، جہاں کبھی ایک چھوٹی سی مارکیٹ، ٹرین اسٹیشن اور ڈاک خانہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن گریٹ ڈپریسیشن کے دوران یہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آج کل اس جگہ کا نام صرف ایک چھوٹی گلی کے طور پر یاد ہے جو فصلوں کے درمیان میں ہے۔ خیر، وہ بڑے سفید رنگ کا گھر ایک ڈاکٹر کا تھا۔ میں 1983 میں پیدا ہوا تھا اور میرے والد اس وقت 66 کے تھے۔ میرے والد کسی بھی غائبی یا پیرانورمل چیز پر یقین نہیں کرتے تھے، نہ بھوت، نہ ایلینز اور کچھ بھی نہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو ان کے لیے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ لیکن وہ اکثر اپنی جوانی کے دنوں کی کہانیاں سناتے تھے، اور انہی میں ایک کہانی اس ڈاکٹر کی بیوی کی تھی جو اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ 1930 کے آخر میں گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کبھی نہیں ملی۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد خودکشی کر لی تھی اور وہ بڑا گھر خالی ہو گیا تھا، تالے لگ گئے تھے اور بورڈ لگا دیا گیا تھا وہاں پر۔ جب میں پیدا ہوا تو ہم لوگ اسی زمین پر ایک ٹریلر میں رہتے تھے۔ میرے والد نے ایک اور ٹریلر خریدا اور انہوں نے دونوں ٹریلر کو جوڑ کر ایک بڑا گھر بنا دیا، کیونکہ وہ پہلے کارپینٹر بھی رہ چکے تھے۔ جب میں نے بولنا شروع کیا تو میں ایک بوڑھے آدمی کے بارے میں کہانیاں سناتا رہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایڈونچر کرتا ہوں اور اسے دادا کہتا ہوں۔ اس وقت میرے دادا دادی گزر چکے تھے۔ میرے والدین نے اسے صرف بچپن کی تصوراتی بات سمجھا اور پھر وقت کے ساتھ میں بھی بھول گیا اسے۔ سالوں بعد میں اپنے والدین سے ایک بار زمین ہلنے والی نیوز پر بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو رات کو ان کا بستر کبھی کبھی ہلتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو صرف زلزلہ آنے پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا اور غصے میں کہنے لگے کہ ہاں، بستر سچ میں ہلتا تھا۔ میری والدہ کے انتقال سے پہلے
انہوں نے میری بہن سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں نہ رہے اور اسے بیچ دے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہاں کچھ برا ہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو والدہ نے بتایا کہ جب بھی گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو انہیں آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے کوئی چل رہا ہو۔ اس وقت وہ بہت بیمار تھیں اور گھر چھوڑ دیا تھا۔ میری والد اور والدہ کے درمیان الگ ہونے کی بات دونوں چند ہی دنوں میں وفات پا گئے۔ میری بہن نے میری والدہ کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی اور چند مہینے بعد اسی گھر میں چلی گئی۔ کچھ سال بعد جب میں دوسرے شہر میں تھا، میری بہن نے مجھے کال کی اور ڈری ہوئی آواز میں بتایا کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی اور عورت کی چیختی ہوئی آوازیں سنی ہیں اور ایک بچی کی بھی۔ میں نے یہ ہنس کر ٹال دیا۔ پھر میرا بڑا بھائی وہاں گیا اور اس نے بھی وہی محسوس کیا۔ پھر جیسے کہ ہم لوگ مذہبی ہیں، انہوں نے ایک قریبی مولوی کو بلایا۔ یہ سلسلہ کچھ ہفتوں تک چلتا رہا اور ہر روز کچھ عجیب و غریب ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے دعا کروائی۔ جب دعا ختم ہونے لگی تو میری بہن کا کتا اچانک سے پاگل ہو گیا اور بار بار بھونکنے لگا۔ گھر کے سامنے جو لون تھا اس میں رکھی گئی 3 چیئرز اچانک سے ادھر ادھر گرنے پڑنے لگ گئیں۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ 4 لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ سب دیکھا اور تصدیق کی کہ سب نے ایک ہی چیز دیکھی ہے۔ میں وہاں نہیں تھا، لیکن کاش میں ہوتا اور خود بھی دیکھتا۔ بعد میں جب میں نے ان تمام واقعات کو سمجھا اور سپر نیچرل ایکسپیرینس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر کی خودکشی، بیوی اور بچوں کا غائب ہو جانا، میرا کل پانا کا دادا، میری والد کا بستر ہلنا اور وہ ساری عجیب آوازیں۔ مجھے یہ سب ڈراتا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مجھے حیران کرتا ہے۔ کل میری بہن نے دوبارہ مجھے کانٹیکٹ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے یہ گھر اپنی بیٹی کو دے دیا تھا جو وہاں کچھ سال رہی، لیکن پھر نکل گئی۔ آدھا تو اس لیے کہ گھر کے حالات خراب تھے اور آدھا اس لیے کہ عجیب چیزیں ہوتی تھی وہاں پر۔ پھر میری بھتیجی نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین بیچ دے گی اور گھر کو گروا دے گی۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ 2 آدمی جو اسے گرانے آئے تھے 1 ہفتے کے اندر کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو بندہ زمیندار تھا اس نے کہا کہ اسے گھر کے اندر آوازیں سنائی دیتی تھی جیسے کوئی رہ رہا ہو وہاں پر، لیکن اسے کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے سالے کو مدد کے لیے بلایا جو کسی بھی غائبی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ دونوں نے آوازیں سنی۔ آخری دن جب وہ ایک کمرے کی دیوار گرانے جا رہے تھے تو اچانک سے اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ہتھوڑا اسے توڑنے کے لیے استعمال کیا اور مشکل سے ہی باہر نکلے۔ دونوں بھاگ کر وہاں سے نکل گئے اور اپنے ٹولز بھی چھوڑ دیے وہیں پر اور کہہ دیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوگا کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔